سر ڈیتھ بوڈیز بھجوا دی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے، مگر نیچے بہت بڑی تعداد میں میڈیا موجود ہے۔ ایک پولیس انسپکٹر نے اوپر آ کر سلیوٹ مارتے ہوئے کہا تھا، سر میں میڈیا کے سامنے نہیں جانا چاہتا، آپ پلیز ہینڈل کر لیں۔ ہائسم نے بجھی آواز میں کہا تھا، تم ٹھیک ہو ارسم؟ کیا تم میڈیا کے سامنے؟ نہیں چاچو، میرا ان سب سے کوئی بھی لینا دینا نہیں، میں یہاں صرف اپنی عزتوں کی رکھوالی کے لیے آیا تھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کہتا ہے کیا نہیں مجھے کنسرن نہیں، مگر میں اپنی عزتوں کی گندی نظر سے دیکھنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہر رشتے کے معاملے میں حفاظت کی ایک چٹان ہوں میں۔ پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔ کہتے وہ رکا نہیں تھا، ایک نظر ہائسم پر ڈالے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ شکیل صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی ایک دم سے، اس میں انہیں سلطان چودھری کی جھلک واضح دکھائی دی تھی۔ وہ بھی تو ایسا ہی تھا، اٹل بہادر، اپنے ہر معاملے میں مثبت رہ کر لڑ جانے والا۔ مگر کون جانے کہ ستم گر نے اس کی سانسیں ہی دبوچ لی تھی، ان کے مسکراتے لب لمحے بھر میں سکڑے تھے اور سمٹے تھے۔ سر میں ہاں ٹھیک ہے ہائسم، تم جاؤ، آج کا دن بہت اسپیشل ہے تمہارے لیے، کنگریچولیشنز فار انہوں نے ہائسم کی بات کاٹتے ہوئے اس کے جانے کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، اینڈ کنگریچولیشن فار اے ونڈرفل سکسیس۔ اور وہ بھی ارسم کے پیچھے ہی سیڑھیاں اترتا نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے ہیں کہ اس کیس کے اہم انکشاف اب منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ایک طرف سے ہمیں یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ اس آپریشن میں مرنے والا سیریل کلر ایک نہیں دو ہیں، مگر واضح خبر ہم آپ کو تب ہی دے سکتے ہیں جب ہم سے اس ٹیم کے کسی بھی آفیسر کی بات ہوگی۔ ارسم سلطان چودھری۔ ناظرین، آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، سلطان اور رندھاوا گروپ آف انڈسٹریز کے چشم و چراغ مسٹر ارسم سلطان چودھری بھی جائے وقوع سے جا رہے ہیں۔ تو کیا اس کیس میں کسی حد تک ارسم سلطان چودھری بھی شامل ہیں؟ ارسم سر، کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ کا اس کیس سے کیا تعلق ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج آپ کی شادی کا دن ہے اور ایسے میں آپ رپورٹر پھرتی سے ارسم کے آگے مائک کرتے اپنے سوالات پوچھ رہی تھی، اور وہ پولیس کی سیکیورٹی میں کسی بھی رپورٹر کا کوئی بھی سوال دیے بغیر بھیڑ کو چیرتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ ناظرین، اس کیس کے ایک اور آفیسر ہائسم ولید خان بھی ہمارے کسی بھی سوال کا جواب دیا بغیر یہاں سے سیکیورٹی میں جا رہے ہیں۔ اندرونی ذرائع سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی کہ ہائسم ولید خان اور ارسم سلطان چودھری ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری میں بندھ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی بہن سے شادی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ارسم سلطان چودھری کی بہن، جسے ہم سب FSC اسپائی کے نام سے جانتے ہیں اور جو بہت مشہور کیسز حل کر چکے ہیں، وہ بھی مسٹر ہائسم کے ساتھ اس کیس کو سالو کر رہی ہیں، اس کیس کو حل کر رہی تھی۔ تو کیا بات محبت سے شادی تک پہنچی ہے؟ درمیان میں کچھ اور بھی ہے جو مجھے اور آپ کو جاننا ہے، اور یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ گلا پھاڑتی رپورٹر اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، جسے ارسم نے اپنی گاڑی تک پہنچے سنا اور ہاتھوں کی مٹھیاں بیچی۔ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ اندر بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ہائسم بھی اس کی گاڑی میں آ بیٹھا تھا، جسے اس نے نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ میں پولیس گاڑی میں آیا تھا اور گاڑی تھانے میں ہے میری، تو کیا تم مجھے گھر تک لفٹ دے سکتے ہو؟ اس نے شرٹ کی بازو فولڈ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم نے اس کے بازو اور گردن کے پاس اور ہاتھوں سے نکلتے خون کو دیکھتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ہائسم نے گاڑی میں پڑی ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنا خون صاف کیا تھا، جبکہ ماتھے پر پڑنے والے بالوں اس کے چہرے کے اثرات گواہ تھے اس کے درد کے۔ تم ٹھیک ہو؟ ارسم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس یہ کون سا کوئی میجر انجری ہے؟ اتنے سے زخم تو ہم اٹھتے بیٹھتے ہضم کر لیتے ہیں، ڈونٹ وری۔ ارسم نے اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ دیکھی تھی، پل بھر میں ٹھٹکا تھا۔ وہ اس کا دشمن تھا تو وہ اس کے سامنے بیٹھا مسکرا کیوں رہا تھا؟ وہ اس کا دشمن تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی، اپنی بہن، اپنی جان اس کی ہتھیلی پر رکھ مطمئن کیوں تھا؟ کیوں اسے اس کو دیکھ کر غصہ نہیں آتا تھا؟ کیوں وہ اس کے خلاف نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی سخت قدم نہیں اٹھا پاتا تھا؟ اور یہی نہیں، زوشا کے معاملے میں بھی تو وہ ویسا ہی تھا۔ چلو ایک طرف مان لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ اسے زوشا سے محبت ہوئی ہے، تو پھر وہ کیا ہائسم سے بھی محبت کرتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہائسم بھی ویسے ہی عزیز تھا جیسے یہاب اور ارحم۔ اس نے اپنے دل سے گواہی مانگی تھی، یہ سب سوچتے ہوئے کہ اس کا دل اس کے معاملے میں نرم کیوں ہے، کیوں وہ اس کا دشمن ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہے؟ کیا وہ اس کی بہن کی محبت ہے، یا پھر وہ شاید سرے سے ہی اس کا دشمن نہیں ہے، یا پھر ارسم سلطان چودھری کی نظر میں آپ دوست دشمن اور دشمن دوستوں کی جگہ لینے لگے ہیں؟
बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था और इसी जंग में उसने हॉस्पिटल के सामने गाड़ी खड़ी की थी। यहाँ क्यों रुके हैं हम? हाइसम ने सवालिया नज़र से उसे देखते हुए पूछा। चलो बैंडेज करवा लो, फिर तुम्हें कुछ दिखाना है, अरसम ने कहा। मगर मैं ठीक हूँ, उसकी हाँ ज़रूरत। अभी उसके मुंह में लफ्ज़ थे कि अरसम उसकी कोई भी बात सुने बगैर अंदर की तरफ बढ़ गया था, जिसे देखते मजबूरन हाइसम को भी अंदर आना पड़ा। अरसम के पीछे वो चलता वो एक रूम के अंदर गया जहाँ मौजूद एक नर्स ने उसके ज़ख्म साफ करके उसकी बैंडेज की थी। और ये सारी कार्रवाई अरसम सीने पर हाथ बांधे देख रहा था। बैंडेज करवाने के बाद वो चुपचाप अरसम की हमनवाई में एफिलेटर की तरफ बढ़ा था और वो दोनों आप लिफ्ट के ज़रिए फोर्थ फ्लोर की तरफ जा रहे थे। हाइसम इतना तो जानता था कि अरसम जैसा सीरियस बंदा बगैर किसी वजह के इस तरह घुमा कर उसका वक्त नहीं ज़ाया करवा सकता। जबकि ये दिन और ये लम्हे दोनों की आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत खास ठहरने वाले हैं। ऐसे में अरसम का इतना संजीदा तासर कुछ तो गड़बड़ थी और आप सबको जानने के लिए उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। लिफ्ट से निकलकर वो आप कॉरिडोर से होते हुए आईसीयू के रूम की तरफ बढ़े। वो उसका हाथ थामे रूम के अंदर गया, मगर सामने मौजूद शख्सियत को देखकर उसकी हैरत सी आंखें खुली की खुली रह गई। डोना पट्टियों में जकड़े वजूद को देखकर उसने उसका नाम ज़ेरे लब दोहराया था। डोना, क्या हुआ उसे? किसने किया ये सब? उसने डोना के सूजे नील ज़दा पट्टियों को देखते, उसके सुइयों में जकड़े वजूद को देखते कहा था, जिसकी ज़िंदगी की लकीरें मॉनिटर स्क्रीन पर उभर रही थी। उसके नकाहत ज़दा चेहरे पर उसकी तकलीफ़ की दास्तान रकम थी। क्या हुआ? उसे किसने किया ये सब? कहीं मोमिन या बिरबल ने तो नहीं? उसने किसी अनहोनी हदशे के तहत पूछा था। तुम्हें लगता है कि अरसम सुल्तान चौधरी की बहन के साथ कंटेक्ट होते हुए, उसका बेस्ट फ्रेंड होते हुए उसको कोई बाहर का शख्स नुकसान पहुंचा सकता है? तुम्हारे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड होते हुए भी ये इस तरह इस हालत में बिस्तर पर पड़ा है रात से, और तुम्हारे फलक को भी पता नहीं हो, जबकि मुझसे जुड़े और मेरे ख़ानदान से जुड़े हर शख्स की पल पल की रिपोर्ट रहती है। अरसम ने जेब में से सिगरेट निकाल कर लाइटर से सुलगाते दांतों तले दबाते हुए कहा। तो फिर ये इस हालत में कैसे पहुंचा जब तुम्हें इसकी पल पल की रिपोर्ट थी? तो किसने किया इसके साथ ऐसा? आपके हाशिम के माथे पर गहरे और वाज़ेह बल आए। मैंने किया उसके साथ ऐसा, मैंने पहुंचाया उसको इस हाल तक। कब, क्यों, कैसे, उसके पीछे क्या वजह थी? तुम मेरा नहीं हयात परसों रात का मेलोड्रामा मुझे दोबारा से दोहराने की ज़रूरत है। अरसम ने उसके पीछे खड़े होते हुए दोनों हाथों को उसके कंधों पर रखते उसके कान के करीब होते हुए नरम लहजे में कहा। व्हाट, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो हायसम? उसने जो कुछ भी किया था वो फाहा और मेरी खुशी के लिए किया था। इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। तुम कैसे उसको बुरी तरह मार सकते हो कि उसको मौत के ढाने पर पहुंचा दिया तुमने? तुम्हें प्रॉब्लम थी, इशू था, तो तुम मुझसे कह सकते थे। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाशिम का सुनते ही गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा था। वो चिल्लाया तो उस पर और हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा था। आवाज़ नीचे। ये बात अपने जहन में बैठा लो कि तुम इस वक्त अरसम सुल्तान चौधरी के सामने खड़े हो। दूसरी बात, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता था, या फिर जिस हाल में डोना है उस हाल में तुम्हें नहीं पहुंचा सकता था? मैं तो बस इस वक्त के इंतज़ार में हूँ कि जब तमाम सबूतों के साथ मेरी तुमसे मुलाकात होगी और तब तुम पूरी दुनिया के सामने अपने बाप के गुनाहों में सारे करतूतों के साथ मेरे और सबके सामने खड़े होगे। तब तक मेरी मासूम बहन की आंखों से तुम्हारे प्यार की पट्टी भी उतर जाएगी। फिर होगा तुम्हारा मुझसे सामना, और तब खुलकर एंजॉय करना मेरी दुश्मनी को, और मेरी दुश्मनी को अपनी दहलीज पर वेलकम करना। और वो डगमगाता खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पाया था। क्या कहा मेरे मरे हुए बाप के बारे में? क्या कहा? कौन से करतूत में जान ले लूँगा तुम्हारी अगर मेरे बाप के बारे में एक भी लफ्ज़ मुँह से निकाला तो? वो उसका गिरबान पकड़ने लगा। रिलैक्स मिस्टर हाइसम वलीद खान, रिलैक्स। मैं तुम्हारे बाप तो क्या तुम्हारे बारे में भी कुछ कहना अपनी तौहीन समझता हूँ? उसने अपना कॉलर छुड़वाते उसके सीने पर हाथ रखते अपने कॉलर को चाटते बड़े तंजिया और चुभन लहजे में कहा। अरसम सुल्तान? ना ना मिस्टर हाइसम वलीद खान, मेरी बात मुकम्मल कहाँ हुई है अभी?
اور میں کیا کہوں گا تمہارے باپ کے بارے میں؟ یہ تو ماضی کہتا ہے کہ تمہارا باپ ایک غدار تھا، کرپٹ تھا اور قاتل تھا۔ اس نے تنفر بھرے لہجے میں کہا تھا کہ ہائثم کا ایک بار پھر ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے منہ پر پنچ مارا تھا اس نے۔ کیا ہوا، برا لگ رہا ہے؟ تو سوچو مجھے کتنا برا لگا ہوگا، کتنا غصہ آیا ہوگا کہ مجھے جب پتہ چلا ہوگا کہ میری بہن کا نکاح میرے ماں باپ کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا ہے۔ سوچو کتنا غصہ آیا ہوگا۔ بلکہ تمہیں تو سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھو سامنے ڈھونا کی حالت، کچھ سمجھ آیا؟ قاتل کے بیٹے، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا اور ہائثم کو مزید زج کر گیا تھا۔ میرا باپ قاتل نہیں ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اگر یہ الزام غلط ثابت ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا ارسم، وہ چیخا تھا خود کو کنٹرول کرتے ہوئے۔ ریلیکس یار، ثبوت بھی ملیں گے اور جرم بھی ثابت ہوگا۔ فی الحال اچھے بچوں کی طرح جاؤ اور اپنی بہن کو سجا کر رکھنا، کچھ دیر میں بارات لے کر پہنچوں گا میں اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کو اپنی بیوی بنانے۔ ہاں ہاں، وہ پھر سے ہنسا تھا۔ میری بہن کے بارے میں سوچا یا اس کا نام بھی لیا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا تمہاری۔ اپنے نام نہاد خود سختہ بدلوں کے لیے کسی اور کا چناؤ کرو۔ میری بہن کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور ہاں اپنی چال کو خود پر ہی الٹ چکے ہو تم۔ اپنی بیوی کو لینے بہت جلد آؤں گا میں، کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ اب اچھا ہوا تمہارا یہ مکروہ چہرہ پہلے ہی سامنے آ گیا، اور اس رشتے کے پیچھے چھپی کسی خود ساختہ غلط فہمی کی وجہ بھی۔ وہ اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے ہائثم ولی خان، ارسم سلطان چودھری تمہاری ہاں یا نہ سے بندھا ہوا ہے؟ تم چاہو گے جو وہی ہوگا۔ میری بہن تمہاری بیوی ہے، تم اسے جیسے چاہو رکھو، جو مرضی کرو، مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ تم اسے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، بیکاز جو ڈرامہ میں نے کچھ دیر پہلے لائیو دیکھا ہے نا، جہاں تم مرتے مرتے بچے ہو، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے اس شدید محبت میں نفرت نہیں آ سکتی۔ جہاں تک رہی بات زوئیشہ اور میرے نکاح کی یا پھر ہم دونوں کی شادی اور پلس محبت کی، تو تم ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ مجھے تمہاری اس ڈرپوک اور بات بات پر بے ہوش ہونے والی بہن میں ذرا بھی انٹرسٹ ہے۔ سوچو وہ تو ایک تھپڑ سے ہی شٹ اپ ارسم، ایک لفظ اور نہیں، ورنہ کیا؟ ورنہ شادی روک دو گے، نکاح روک دو گے، سات پردوں میں اپنی اس نفسیاتی لوگوں کے ہجوم سے ڈرنے والی بہن کو چھپا کر رکھ لو گے، جو میری کیا کسی بھی دوسرے مرد کی چوائس بھی نہ بنے۔ تو جاؤ، جو کرنا ہے کر گزرو، مگر میرا بھی ایک چیلنج ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے میرا اور زوئیشہ کا نکاح، اور پھر اسی بڑے مجمع میں اپنی بہن کے چہرے پر پڑتا طلاق کا تھپڑ، اور میڈیا کی سرخیوں میں آتا تمہاری بہن کا کردار، اور بس یہی نہیں ہوگی ہائثم ولی خان، یہ بس شروعات ہوگی۔ تم دیکھو گے خود کی عزت کی دھجیاں اڑتے۔ رہی بات میری بہن کی، تو میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ تم سے محبت کو وہ اپنا نہ کردہ گناہ سمجھے، وہ کوسے اس لمحے کو جس لمحے اس کو اپنے ماں باپ کے قاتل کے بیٹے سے محبت ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا کردار اتنا گرا دو اس کی نظروں کے سامنے کہ مجھے تم دونوں کو الگ کرنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہ پڑے۔ ایک بار پھر سے وہ کہکا لگا تھا، اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کو چیلنج کر گیا تھا۔ اینی وے آئی ایم گیٹنگ لیٹ، سی یو سون ڈیئر سالہ صاحب۔ اس کا گدا تھپتھپاتے، اپنی کلائی میں بندی گھڑی دیکھتے وہ باہر کی طرف بڑھا، اس پر اپنے لفظوں کی اپنی سوچ کے پہاڑ گراتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے اپنے ہی بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ کیا ہونے چاہ رہا تھا؟ وہ کس مشکل میں پھنس گیا تھا؟ اسے تو لگا تھا مومن اور بیربل کے جانے کے بعد ان کی زندگیاں آسان ہو گئی تھی، اب تو کوئی اور بھی تیسرا ان کی زندگی کو جہنم بنانے نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ سب وہ کیسے اپنی بہن کو بچائے گا، کیسے اس سب سے نکلے گا؟ کیا وہ حالات کو بدل پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا وہ فہا کو چھوڑ پائے گا؟ کیا فہا کو اس سب کا پتہ ہے، یا پھر کیا وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یہ سب کر رہی ہے؟ ہزاروں سوالوں نے جنم لیا تھا اس کے دماغ میں۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس دلدل میں پھنسا جا رہا ہے جو اتنی ساری ایموشنز لیے اس کو اپنے اندر سموتے جا رہی ہے۔ نہیں ارسم، تم یہ سب نہیں کر سکتے، میرے باپ کو قاتل نہیں کہہ سکتے، میری بہن کو اپنے بدلے کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے، وہ بہت معصوم ہے۔ نہیں، تم نہیں کر سکتے یہ سب۔ دیوار پر وہ مکے مارتے اس نے اپنا ہاتھ لہو لہان کر لیا تھا، اور پھر مڑ کر ڈونا کی طرف دیکھا تھا، جو ابھی تک دوائیوں کے ذریعے اثر لیٹا ہوا تھا۔ یا تو وہ نیند میں تھا یا پھر نیم بے ہوشی میں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس پہنچا تھا اور اس کی پٹی سے بندے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ گیٹ ویل سون ڈونا، آئی پرومس یو، ارسم سلطان چودھری تمہارے ایک ایگزام کا حساب دے گا۔ اسے دینا ہوگا حساب، اسے بھی اور اس کی بہن کو بھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنی نم آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کہا تھا، پھر جیب سے موبائل نکالا تھا، کچھ سوچتے ہوئے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو عامر، مجھے 4 ٹکٹس چاہیے 1 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی کنٹری کی جو ایزی اویلیبل ہوں، اور میں نہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور ٹکٹس کنفرم ہونی چاہیے۔ فہا، ہائثم ولی خان، زوئیشہ ولی خان، ہائثم ولی خان اور مسز دراب کے نام سے، کنفرم اٹ ارجنٹلی، آئی ایم ویٹنگ۔ کہتے اس نے فون بند کر کے جیب میں ڈالا تھا۔ ایک پل کو رک کر ڈونا کو دیکھا تھا اور پھر تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تھا، مگر باہر نکلتے اس نے سامنے برائڈل ڈریس میں سجی سوری دلہن بنی فہا کو آتے دیکھا تھا، جو احاب کی ہم نوائی میں سامنے سے آ رہی تھی۔
फ़ाहा को देखते ही हाइसम ने अपनी मुठ्ठियाँ भींचे अपने चेहरे के तासरात को कंट्रोल करते अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। हाय यहाँ कहीं भाई ने तो नहीं, हाय को सब कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता। फ़ाहा ने परेशानी से उसे देखते अपने हज्जात को तबकते कहा था। अरे हाइसम तुम यहाँ? इहाब ने आगे बढ़ते डरते पूछा था। हाँ वो अरसम लेकर आया था बैंडेज करवाने, फिर उसने मुझे डोना के बारे में सब कुछ सच बता दिया। कैसा सच? फ़ाहा ने हाइसम के चेहरे के तसरात देखते हुए कहा। यही कि कल रात डोना का किसी से झगड़ा हो गया था और वो उसकी ऐसी हालत कर गया। मगर आप दोनों इतना क्यों घबरा रहे हैं? वो ठीक है, आप शायद दवाइयों के ज़ेर असर सो रहा है। और फ़ाहा रात तुमने मुझे ही बताया ही नहीं कि डोना इसकी हालत ऐसी हालत में है। उसने रूम की तरफ अंगूठे से इशारे करते हुए कहा। मुझे देखना है उसे, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फ़ाहा ने हाइसम के झगड़े वाली बात सुनकर शुक्र का कलमा पढ़ते हुए कहा था। वो ठीक है फ़ाहा, और आई थिंक उसे रेस्ट करना चाहिए, हमें देर हो रही है, दादों की भी कॉल्स आ चुकी हैं, हमें घर चलना चाहिए। आपकी तरफ देखते हुए उसने कहा। मगर फ़ाहा वो ठीक कहता है, मामा इशू और जोशा मिसेस द्राब और हम सब बैंक्वेट पहुंच चुके हैं। तुम ऐसा करो, हाइसम के साथ चली जाओ, मेडोना की डिटेल्स डॉक्टर से लेकर कुछ देर तक पहुंचता हूँ। फ़ाहा की बात करते हुए आपने कहा। ओके बट मैं उसे एक नज़र देख लूँ फिर चलते हैं। उसने आईसीयू रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं लिफ्ट के पास वेट कर रहा हूँ। हाइसम कहते लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उसने सोच लिया था अब आगे उसे क्या करना है। हाँ भाई क्या अरसम वहाँ आएगा निकाह के लिए? उसने किसी हदशे के तहत पूछा था। ज़रूर आएगा, तुमने देखा नहीं उसने तुम्हारी खुशी के लिए कैसे बचाया है हाइसम को। आप ज़्यादा कुछ मत सोचो, बस इंजॉय करो, जाओ, हाइसम वेट कर रहा होगा, मैं भी कुछ देर तक पहुँचता हूँ। उसके सर पर हाथ रखते कहा था उसने, और फिर डॉक्टर के रूम की तरफ बढ़ा। आई मिस यू डोना, जल्दी से ठीक हो जाओ और अपनी आंखों से देखो सब ठीक हो गया है। देखो तुम चाहते थे ना मुझे दुल्हन बना देखना, देखो मैं तुम्हारे सामने दुल्हन बनी खड़ी हूँ, मगर इस टाइम तुम सो रहे हो। मिस यू बैडली। और रोते हुए उसने उसके नीडल हाथ लगे हाथ पर हाथ रखा था। कुछ लम्हे खड़े होकर उसको देखा था और फिर वही निकल दी हाजिम की तरफ बढ़ गई, जो अपने बाजू फोल्ड के किसी से फ़ोन पर बात करता उससे सामने से आता देख रहा था। तुम मुझे एक बात कंफर्म बता दो, तुम इशाल को मारना चाहती हो, जोयशा को या असम को? अब्दाल ने उसके सामने पॉइजन रखते हुए कहा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जनीम को पाना चाहती हो या नहीं? उसने अब्दाल की आंखों में देखते पॉइजन की बोतल हाथ में पकड़ते उसे अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में कैद करते हुए कहा। ऑफ कोर्स पाना चाहता हूँ, तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ये कैसा अजीब सवाल है। वो बदमज़ा हुआ था उसके सवाल से। तो उसके लिए असम का मरना ज़रूरी है और अरहम को पाने के लिए इशाल का मरना ज़रूरी है। मेरे टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ ये दो लोग हैं, और बाकी जोइशा वो मेरे लिए हुई ना हुई बराबर है। वो बस जनीम की तसल्ली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मरना तो हर हाल में इशाल रंधावा और असम सुल्तान चौधरी को है। इशाल रंधावा को मेरे लिए और असम सुल्तान चौधरी को तुम्हारे लिए। उसने पॉइजन की बोतल टेबल पर रखते हुए कहा। और उन दोनों की बातों को सुनकर बाहर खड़ी शख्सियत ने हमना की जहनीत और उसके होने पर, उसके वजूद पर अफसोस किया। उसकी आंख से आंसू गिरे थे हमना की बातें सुनकर। दूसरी बार धोखा, और वो भी खुद की बहन से। यानी वो अब भी उसे सिर्फ और सिर्फ तसल्ली दिलासा दे रही थी, यानी वो अब भी उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वो क्या बड़ी उससे की जा सकती है कि जिसके साथ वो बैठकर ये सब प्लानिंग्स कर रही है, उसने उसके लिए भी कुछ अलग ना सोच रखा हुआ। उसने उसके लिए भी कोई ना कोई प्लानिंग्स की तो होंगी। वो ऐसे ही किसी के साथ अपना इतना बड़ा सीक्रेट शेयर कर रही है, खिलखिला रही है, तो उससे साफ जाहिर है कि सामने बैठा शख्स भी इसका इस्तेमाल है। उसने अपनी कम अक्ली पर अफसोस और अपनी सादगी पर लानत भेजते अपने आंसू साफ किए थे। उसने दिल में सोचा कि अब उसे क्या, कब और कैसे करना है। बज़ाहिर तो हमना की हाँ में हाँ मिलाएगी, उसकी चाल में उसका साथ देगी, मगर अब वो जो करेगी उसमें उसने ना तो अब्दाल को शामिल करना है और ना ही हमना को। और सबसे बड़ी बात, उसने एक सेकंड के लिए भी हमना के किसी भी अमल से कोताही नहीं बरतनी। उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखनी है उसे। यही सब सोचते हुए दरवाजे को खड़े के से खोलते हुए उनको चौकन्ना करते हंसते हुए अंदर आ गई। हेलो, तुम लोग रेडी हो गए फंक्शन के लिए? उसने मुस्कुराते हुए अंदर जाते अपनी साड़ी संभालते हुए कहा। वाओ यू लुकिंग स्टनिंग ज़नीम। इब्दाल तो उसे देखकर ही दीवाना हुआ बोल उठा। थैंक यू ऑल। हमना तुम रेडी हो तो चलें, वो यार गेटिंग लेट, उसने हमना की तरफ देखते हुए उजरत में कहा था। यस आई एम रेडी एंड दिस वन ऑल्सो रेडी। क्या तुम दोनों तैयार हो? उसने पॉइजन की बोतल की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। क्या ये तुम ले आए अब्दाल फो? ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, मतलब अब हमारा प्लान सक्सेसफुल होने जा रहा है। उसने भरपूर एक्टिंग करके हमना के हाथ से बोतल ली थी। आई विल, ये मैं करूँगी, तुम लोगों से कोई भी गलती हो सकती है। हमना ने दोबारा से बोतल पकड़ते अपने बैग में रखते कहा। ओके, जैसे तुम्हें ठीक लगे, मुझे तो अरसम से मतलब है। उसने अपने गुस्से को चेहरे के तासरात में छुपाते हुए कहा था, जबकि अब उसके दिमाग में तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया था कि कैसे उसे अब हमला से पहले उस प्लान
پر عمل درآمد ہونے سے پہلے اس کے بیگ میں سے وہ بوتل نکال کر غائب کرنی ہے۔ کسی بھی صورت اب وہ ان دونوں کے پلان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہنا چاہتی۔ اپنے لیے اب اسے کچھ الگ پلان کرنا تھا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، ناؤ لیٹس گو، ہنستے ہوئے کہتے ہمنا آگے کی طرف بڑھی۔ کل رات کی فلائٹ کنفرم ہوئی۔ اب شام بھائی جنت اور دعا کی۔ اس نے کباب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا چلو گڈ ہے، ہم سب لینے چلیں گے اسے، اور ہمدان بھی کل رات آ رہا ہے۔ صفدر انکل سے بات ہو گئی تھی میری، وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائیں گے، مگر انہوں نے حامی بھر دیا پنکی اور ہمدان کے رشتے کی، اس لیے 2 دن بعد کی ڈیٹ فائنل کر دی ہے میں نے نکاح کی۔ مسٹر بشام نے نرم لہجے میں نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ سب ڈنر کر رہے تھے اور پنکی بھی وہیں موجود تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اس خاندان سے شادی کروں گی جو طلاق یافتہ ہے؟ ڈیئر بردر، خوش فہمیاں پالنی ہے تو شوق سے پالیں، اور یہ جنت اور دعا کون ہے؟ اس نے شروع میں سخت لہجے اور بعد میں عاشق کی طرف مشکوک نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تم سے پوچھا کس نے ہے کہ تم کس سے شادی کرو گے اور کس سے نہیں؟ یہ میرا فیصلہ ہے، اب اسے رو کر قبول کرو یا ہنس کر۔ اور رہی بات جنت اور دعا کی، تو جنت اور دعا عاشق کی فرینڈز ہیں، اور آپ ان کو منتہا اور عاشق کی شادی پر انوائٹ کر رہے ہیں؟ اس نے غصے سے کھانے کی پلیٹ پکڑ کر نیچے پھینکتے ہوئے کہا کہ اس کی بات اور اس کے ایکشن پر سوائے منتہا کے اور کوئی نہیں دہلا، نہ سارا، نہ عاشر اور نہ ہی بشام۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، اپنے نکاح کے لیے آن لائن جو بھی پسند کرنا ہوا کر لینا، اور اگر کسی ڈیزائنز کا کچھ چاہیے تو گھر پر بلوا لوں گا، اب اٹھو اور دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ بشام ہلکے بل چلائے تھے اس پر۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا بشام بھائی، میں وہ لڑکی ہوں جو ہر حد سے گزر جاتی ہوں، ہر حد مطلب ہر حد، اور عاشر تو جنون ہے میرا، تو سوچے میں اپنے جنون کے لیے کس حد تک جا سکتی ہوں۔ میرے راستے میں آنے کی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ اپنے ہر نقصان کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ دوسری بات، تم 2 دن میں تمہارے پاس جتنا خوش ہونا ہے ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہاں منتہا کی گردن دبوچتے سامنے پڑا اپنا جوٹھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر پانی پھینکتے گلاس دیوار پر مارتی وہ رکی نہیں تھی۔ آر یو اوکے منتہا؟ عاشر ایک جست میں ہی اس تک پہنچا، اس کے آنسو اور لال سرخ آنکھیں اور چہرے پر سجی درد کی رمق دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جب بھی ٹیشو باکس میں ٹیشو نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائے، بس 2 دن منتہا، مزید برداشت کر لو، میں مجبور ہوں۔ بشام صاحب نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا آپ کو اسے سچ بتا دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اس کی تو جان چھوڑ دے۔ سارا نے غصے سے کہا تھا تم کیا سمجھتی ہو میں اسے صفائیاں دوں اس کے کردار کی؟ جو سیپ ہے اس کے غلیظ دماغ نے جو سوچنا ہے سمجھنا ہے سوچے، آئی ڈونٹ کیئر۔ منتہا میں 2 دن کے لیے تمہاری کسی ہوٹل میں بکنگ کروا دیتا ہوں، اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل، تو جب تک یہ ہمدان کے ساتھ چلی نہیں جاتی تب تک تم وہیں رک جاؤ۔ بشام نے سجیشن دیا۔ نہیں بشام بھائی، میں کسی ہوٹل میں نہیں جاؤں گی، بالکل نہیں، وہ مجھے معظم حسین وہ مارے گا، میرے بابا ماما مجھ سے چھین جائیں گے۔ نہیں مجھے نہیں جانا، اللہ کا واسطہ ہے میں یہیں رہ لوں گی، ہر ظلم برداشت کر لوں گی، مجھے مت بھیجیے وہاں۔ ہاتھ جوڑتے اس نے منت سماجت کی تھی اور روتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہوٹل کا نام سن کر اس کا رنگ اڑا اور پھر وہ سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے جو اس پر گزرے تھے۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ معظم حسین، بشام اور عاشر دونوں نے نہ سمجھی سے سارا کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو ہلکولے رہ رہے تھے۔ منتہا کی بات سن کر اس نے بڑے نزدیک سے وہ درد محسوس کیا تھا جس کا سوچ کر بھی وہ خود لرزنے لگتی تھی، تو جس نے سہا تھا اور پھر یہاں تک پہنچی تھی کہ اس کی ہمت اور عظمت کو وہ چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ آپی، عاشر نے آگے بڑھ کر سارا کے آنسو صاف کیے تھے اور پھر اس کو گلے سے لگایا تھا۔ چلے میں بتاتی ہوں، ملازمہ کو چائے لانے کا کہہ کر وہ ان دونوں کو اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ آپی، ایسا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ وہ اتنا درد اتنا کرب محسوس کر رہی تھی؟ کتنے ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے تھے اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں؟ عاشر نے نم آواز میں پوچھا تھا سارا کے سامنے بیٹھتے ہوئے۔ مسٹر بشام بھی اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ معظم حسین شوہر تھا اس کا جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ اس کی دنیا اجاڑ کر رکھ دی۔ عاشر اس کے بابا نے بڑے پیار اور چاہت سے، سارا نے روتے ہوئے اس کو وہ ساری داستان سنائی تھی جو اس نے کل رات ہی ایک بڑی بہن کے ناطے اس کو اعتماد میں لے کر پوچھی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ خود بھی اتنی بے چین ہو رہی تھی جتنا اس کو بتاتے ہوئے منتہا بے چین ہوئی تھی، پور زخمی ہوئی تھی سب کچھ بتاتے ہوئے۔ مسٹر بشام کی آنکھوں میں تو آنسو تھے جبکہ عاشر تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیسے وہ لڑکی اب تک زندہ ہے، کیا اس زندگی کے لیے جس میں اسے اپنا سب کچھ دکھتا ہے، اپنی ماں اپنا باپ، کیا وہ اپنے بھائی کے لیے یہ سب؟ اور معظم حسین اور اس کی ماں کیا کم تھی کہ اس کی زندگی میں قہر برپا پنکی نے کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی؟ یا اللہ کیوں اتنا ظلم؟ آخر اس نے گہرا سانس لیتے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ پتہ ہے عاشر، میں سمجھتی تھی میں اور تم ہی شاید دنیا کے عتاب کا سب سے زیادہ نشانہ بنے ہیں اور ہم نے ہی یہ سب سہا ہے، مگر اس کو سن کر مجھے لگتا ہے کہ ہماری آزمائش تو بہت آسان تھی، ہم تو وہ سب اسپیشلی میں یہ سب سہ ہی نہ پاتی۔ ایسے حالات میں اتنے بے بنیاد الزاموں کا، نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی طلاق کے تاج کے ساتھ، اور پھر ماں باپ کے جنازے،
میں مر جاتی عاشر، مجھے سوچ کر بھی سانس نہیں آ رہی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے لفظ ڈگمگا رہے تھے، لرز رہے تھے۔ سارا آپی، میں منتہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے اچانک سے کہا تھا، جسے سن کر ایک دم مسٹر بشام اور سارا دونوں چونکے تھے۔ مگر عاشر، تم تو جنت، مسٹر بشام نے ناسمجھی سے کہا۔ میں سمجھا لوں گا جنت کو، یہ تو سچ ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، مگر یہ سب سن کر آپ شاید میرا ضمیر مجھے جنت سے نکاح کرنے کی اجازت دے۔ تم جذباتی ہو رہے ہو عاشر، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اسے ایسے ہی اس کے حال پر چھوڑ دیں گے؟ بے شک اسے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر وہ ہمیں ہر لحاظ سے بہت عزیز ہے، اس لیے ہم اس کے لیے بہت بہتر سوچیں گے۔ تم ایک زندگی سنوارنے کے لیے دوسری کو برباد نہیں کر سکتے۔ وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے، اتنا بڑا صدمہ مت دو اسے، سارا نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہوتی اگر میں منتہا کی زندگی کو… نہیں عاشر، سارا ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے لیے میں نے سوچ رکھا ہے، انفیکٹ بہت جلد میں اپنی سوچ کو عملی جمع پہنانے والا ہوں۔ بہت اونچے اعلیٰ نسب والے خاندان میں جائے گی وہ، بشام صدیقی کی بہن ہے۔ اب وہ ہم تمہارے فیصلے کی دل سے قدر کرتے ہیں، وی آر پراؤڈ آف یو۔ تم منتہا کی فکر مت کرو، بس اپنے اور جنت کے بارے میں سوچو، انہوں نے عاشر کی بات کاٹتے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ انہیں خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنی خوشی سے پہلے اس کی خوشی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس پر شاید اب تک خوشیوں کے تمام تر دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ انہیں ٹوٹ کر پیار آیا تھا عاشر پر۔ سامنے بیٹھا لڑکا ایک نہایت قیمتی اور نایاب انسان تھا، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو اپنی خوشی سے پہلے کسی دوسرے کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ چلو چائے پیو اور جنت کے بارے میں سوچو، اور یہ سوچو کہ اس کو ہمیشہ خوش رکھو گے، اپنی آنے والی لائف کا سوچو، اور میرا ساتھ صبح چلنا، ہم شیری کو بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ جنت دعا کے ساتھ وہ بھی اس ہنگامے میں بہت خوش ہوگا، بیکاز اس ننھی جان نے تو اپنا بچپن ہی اس لگتے دیکھا ہے، اسے ہم اتنے سارے رشتوں کو دیکھ کر اس میں زندگی چکا سکتے ہیں۔ سارا نے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کرتے نرم لہجے میں کہا تھا۔ بالکل آپی، میں ضرور چلوں گا اور پوری کوشش کریں گے اس کی خوشی کی۔ بشام بھائی، آپ بھی چلیں گے نا؟ عاشر نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ضرور چلیں گے، ہمارا بیٹا ہے وہ، کیوں سارا؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، وہ بھی مسکرائی تھیں اور خود سے عہد کیا تھا ان ٹوٹے بکھرے انسانوں کی امید بننے کا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ہائی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ گھر، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی دو ٹوک جواب دیا تھا اور گاڑی کی سپیڈ آخری لیول تک بڑھائی۔ آہستہ چلاؤ ہائی، کیا ہو گیا ہے؟ تم چپ بیٹھو گی؟ وہ ہلک بل چلایا تھا اس پر زندگی میں پہلی بار کہ وہ دبک کر پیچھے ہوئی تھی اس کے رویے سے۔ اترو، گاڑی گھر کے باہر کھڑی کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچتا وہ اندر لے گیا تھا۔ وہ اس کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس کا رویہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ نسرین، خالہ، دادو اور زویشہ کہاں ہیں؟ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے چلاتے ہوئے پوچھنا شروع کیا۔ وہ تو ہائثم بابا 10 منٹ ہوئے ارسم بیٹے کے ساتھ ہال کی طرف نکل گئی ہیں نکاح کی رسم کے لیے۔ اس نے اسے بتایا نہیں تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ شٹ ڈیم! چلو پھر سے اس کی بازو کھینچتا وہ اسے گاڑی تک لایا تھا اور دھکیل کر اسے گاڑی کے اندر پھینکا تھا۔ ہائثم ولید خان، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بتاؤ کہ کون سا جنون سوار ہوا ہے تم پر؟ اپنے ساتھ اس قدر ظالم رویے کو برداشت کرتے نرم آواز میں چلاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ دعا کرو کہ اس ظالم رویے کی یہی آخری حد ہو، ورنہ اس طوفان کی ضد کو تم بھی نہیں جھیل پاؤ گی۔ آپ اپنا منہ بند رکھ کر بیٹھو، کن پٹی کو سلاتے اس نے گاڑی ہوا میں اڑاتے اس کے نرم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کب ہوا؟ ریئلی؟ کیا؟ ذکا اللہ تو سنتے ایکسائٹڈ ہوا تھا۔ جی سر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اصل میں اپنے دوست کی عیادت پر گیا تھا، وہاں جم غفیر تھا لوگوں کا۔ جب میں نے آگے بڑھ کر وجہ جانی چاہی تو علم ہوا کہ بربل اور مومن پولیس آپریشن میں مارے گئے، اور یہی نہیں، مومن تو سیریل کلر بھی ڈکلیئر کیا گیا۔ آج شکیل صاحب نے خود پریس کانفرنس میں بتایا ہے، اور دوسری طرف اس کامیابی کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ انسپکٹر ہائثم ولید خان ہے، اور اس میں ارسم سلطان چودھری اور اسپائی ایف ایس سی یعنی ارسم کی بہن کا نام بھی آ رہا ہے۔ پورے 15 منٹ کی پریس کانفرنس تھی، بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے سارے پوائنٹس واضح کیے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑا کارندہ اس کو آگاہ کر رہا تھا، اور اس کی خوشی سے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اوہ یار، تم جان نہیں سکتے، تم یہ رکھو، تم نے مجھے بہت بہت خوشی کی خبر سنائی، مطلب میرا تو مسئلہ حل ہو گیا، اب میرے لیے اس اکیلے میں کو مارنا کوئی مشکل نہیں۔ دوسری طرف میری بیٹی کی جان چھوٹی، بس ایک بار اس پزل باکس کی گتھی سلجھ جائے، پھر دیکھنا اس دنیا میں صرف اور صرف ذکا اللہ کا نام ہوگا، ایک مقام ہوگا۔ وہ شہرت کے نشے میں اندھا دھند ہنستا جا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر کرندے کو تھمائے ایسے لگ رہا تھا اسے کہ بن مانگے رب اس کے راستے کے سارے پتھر اور کیل کانٹے اس کے راستے سے ہٹاتا جا رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کی ساری باتیں اس کے روم میں ایک قدم اندر اور باہر رکھے مہک نے سن لی۔ وہ جو اس کے پاس روتا ہوا مدد طلب کرنے آیا تھا، یہ کہنے آیا تھا کہ کسی طرح وہ اس کی مدد طلب کروا کے مومن کی ڈیڈ باڈی پولیس سے دلا دے،
اسے کیونکہ جن لڑکیوں کو مومن نے قتل کیا تھا ان کے ماں باپ کی ڈیمانڈ تھی کہ مومن کی ڈیڈ باڈی کو مسخ کر دیا جائے، جبکہ وہ یہ چاہتا تھا اپنے دونوں بیٹیوں کو عزت و تکریم کے ساتھ اپنے آبائی قبرستان میں دفنا دے۔ اس کے کندھے ڈھلک چکے تھے، نہ اس کا جادو کام آیا تھا جسے اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ دیا تھا، اور نہ ہی اس کی دوستی نے اس کا ساتھ دیا تھا جس کی ہاں میں ہاں ملاتے وہ نہ جانے کتنے قتل کر چکا تھا۔ اس کی کھنکتی ہنسی سن کر وہ وہیں سے الٹے قدموں واپس لوٹا تھا۔ دونوں بیٹوں کی موت نے اس کے اندر سکت ختم کر دی تھی۔ وہ ڈھہ چکا تھا، بالکل اکیلا پڑ گیا تھا اس زندگی میں۔ وہ دونوں ہی تو اس کے جینے کا سہارا تھے۔ جب بڑا ہوا تو باپ مر گیا، ماں نے سنبھالا، پڑھایا لکھایا، جو جوان بھی کیا۔ اس کی شادی کے بعد اس کی دوستی ذکاء اللہ سے ہو گئی۔ اس کے کہنے پر وہ جادو سیکھنے لگا، جس کے عوض اسے ایک بھاری رقم ملتی اور بدلے میں وہ ذکاء اللہ کے سارے اچھے برے کام کرتا۔ 2 بچے پیدا کر کے بیوی بھی ساتھ چھوڑ کر کچھ عرصے بعد ماں بھی پیچھے بچے اس کے بیٹے اور وہ۔ بے شک وہ ان کے ہر برے اور اچھے کام میں ان کا ساتھ دیتا تھا، جانتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، مگر کبھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح اس کو چھوڑ جائیں گے۔ زکی کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ چاہ کر بھی وہ اپنے بیٹے کی آخری رسومات نہیں ادا کر سکتا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا، مگر جو بیا تھا اسی کو تو کاٹنا تھا اس نے۔ یہی تو ہونا تھا، یہی طے تھا اور یہی ہوا تھا۔ پھر دکھ کس بات کا؟ کیا اس وقت اس نے دکھ کیا تھا جب پہلی بار اس نے یہ جانا تھا کہ کسی کی جوان جہان بیٹی کو اس کے بیٹے نے بری طرح کاٹ ڈالا ہے؟ اپنے مریل قدم اٹھاتا وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا اور گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ لی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بولو نا۔ مومن کی لاش نہیں ملے گی، بیربل کو لے جانا، جب پوسٹ مارٹم ختم ہو جائے گا تمہیں اطلاع کر دی جائے گی۔ اس کے تھانے میں داخل ہوتے ہی ڈیوٹی آفیسر نے کہا تھا، مجھے ایک بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ اس نے ٹوٹے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ کیسا بیان؟ آفیسر نے پوچھا۔ آپ لکھیں، میں بتاتا ہوں۔ ایک موسم اور اٹل ارادہ کرتے اس نے زکی کی باتوں کو سوچتے اپنی آنکھوں میں ابھرتے آنسو صاف کرتے کہا اور بولنا شروع کیا۔ بیان لکھنے کے بعد آفیسر نے پہلے کاغذ کو اور پھر میک کو دیکھا۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا سامنے بیٹھے شخص پر ہنسے یا روئے۔ ماما کیسا لگ رہا ہوں؟ ارحم نے اسٹیج پر جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت پیاری ماشاءاللہ، مگر میری بہو تم سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے، مسز ارحم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ میں سمجھ گیا، ابھی سے جو آپ یہ اس وطنی کے ساتھ مل کر اپنی پارٹی بنا رہی ہیں نا، میں بتا رہی ہوں اس امپائر نے بڑی جلدی گرنا ہے۔ اس نے شیروانی کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ باز آ جاؤ، تم اٹھو اور ریسیو کرو اپنی زوجہ کو۔ ہنستے ہوئے انہوں نے سامنے سے آتی شال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو ایک سائڈ سے ارسم کا ہاتھ پکڑے دوسری سائڈ سے حیاب کا ہاتھ پکڑے کنفیوز ہوئی نظریں جھکائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اور وہ اپنی عیشوں کا دیوانہ اس کا چہرہ دیکھ دیکھ آس پاس کیا ہو رہا ہے بھول ہی تو چکا تھا۔